अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शेख वक्कास अकरम साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं। एक साल पहले हुकूमत कायम हुई थी, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत, और लगता यह था कि बहुत ही कमज़ोर हुकूमत है, बैकफुट पर रही, अदम इस्तेहकाम का शिकार रही, और इस दौरान बयानिए की जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती रही। हुकूमत अगरचे जो अपने अहदाफ थे उनको हासिल करने में कामयाब होती हुई नजर आई, चाहे 26वीं आईनी तरमीम हो, मखसूस नशिस्तों का अलॉट ना करना हो, 26 नवंबर के एहतजाज को जिस तरीके से डील किया गया, और फिर पीका एक्ट के अगर हुकूमत के ऊपर तनकीद की जाती है मीडिया की तरफ से तो उसका भी बंदोबस्त कर लिया गया। इस तमाम वक्त के दौरान हुकूमत ड्राइविंग सीट पर नजर नहीं आती थी, लेकिन अब गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान लगता यह है कि हुकूमत की जान में जान आई है, हुकूमत को एक ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट हुई है हुकूमत के लिए, और उसकी वजह हुकूमत का कोई बहुत ही बड़ा कारनामा नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त तमाम वक्त के दौरान टफ टाइम देती हुई नजर आ रही थी हुकूमत वक्त को, वो एक दाखिली जंग का शिकार हो गई है। एक के बाद एक रहनुमा उनके तरफ से बयानात दिए जा रहे हैं, पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स और रिफ्ट जो है, धड़ेबंदी, ग्रोहबंदी, वो नजर आ रही है। और ख़ास तौर पर फवाद चौधरी जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन नहीं करती, उनकी जानिब से ये दावा भी किया जाता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें होती हैं, कोई तकरीबन मामला तय हो गए हैं, और फिर उन्होंने अचानक ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए पॉलिटिकल कमेटी के ऊपर। और फिर शेर अफजल मरवत हैं जो ये कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, ये फैसला आखिर क्यों किया गया, और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि 41 MNAs मेंबर नेशनल असेंबली उनके हक में बात कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें जान है, उनमें वजन है। गोया तकरीबन निस्फ की तादाद जो है वो शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू की में हाँ मिलाती हुई नजर आ रही है। इस तमाम मंजरनामे पर और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के मामले पर गुफ्तगू करेंगे शेख वक्कास अकरम साहब से। शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। आप की नज़र में है जो कुछ हो रहा है, अगर मैं आपको सिर्फ ये दिखा सकूं, मैंने अपनी टीम से कहा कि जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं फवाद चौधरी की तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से, ये एक बड़ा पलंदा है, ये हैवी। अगर आप मेरे पास स्टूडियो में होते तो मैं आपको दिखाता वन बाय वन ये जो मामलात हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है। अब ये फवाद चौधरी कहते हैं कि सियासी कमेटी नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी है, बाकायदा डायरेक्ट अटैक है पॉलिटिकल कमेटी पर। मैं ये समझता हूँ कि ये अटैक पॉलिटिकल कमेटी पे नहीं है, ये अटैक इमरान खान साहब की ज़ात पे, उनकी जजमेंट पे है, क्योंकि पॉलिटिकल कमेटी का एक एक आदमी इमरान खान साहब का हैंड पिक्ड है। मैं आपकी इतला के लिए अर्ज करता चलूं, पिछले एक हफ्ते में भी इमरान खान साहब ने 3 और नए लोग शामिल किए हैं पॉलिटिकल कमेटी में, जिसमें 2 खवातीन हैं और एक हमारे मेंबर नेशनल असेंबली है सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब। और ये इमरान खान साहब के हुक्म पे किए गए हैं। जब मैं इसमें इंक्लूड हुआ था तो खान साहब ने कहा था इसमें जितने भी और लोग हैं, और सारे जिम्मेदारान नहीं है, सिर्फ चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल नहीं है, इसमें कुछ और ऐसे लोग हैं जो कि पार्टी के लिए बड़ा काम करते रहे हैं, काम कर रहे हैं, ओवरसीज में है। ओवरसीज से 2 लोग हैं जो बाकायदा तौर पे जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं। तो पूरी कमेटी के ऊपर इस किस्म का जो अटैक है वो बेसिकली खान साहब की जजमेंट पे अटैक है। तो मैं नहीं समझता कि एक तरफ तो कुछ लोग जो है वो क्लेम करते हैं खान साहब से अपनी जो है वफादारियों का बज़ाहिर, मगर दूसरी तरफ वो खान साहब की पार्टी, खान साहब की पार्टी के अंदर उनके अपने हाथ से बनाए हुए इदारों पे हमले करते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग ये तो यकीनन हो सकती है कि ये पॉलिटिकल कमेटी पर नहीं बल्कि इमरान खान पर हमला है, लेकिन फवाद चौधरी जो पार्टी में वापसी चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि आप लोग रुकावट हैं, आप नहीं चाहते कि फवाद चौधरी की वापसी हो, तो वो इमरान खान को क्यों अटैक करेंगे, वो आपको अटैक करेंगे। पहली बात यह है कि किसी को ये एतराज नहीं है, ये इमरान खान साहब की पार्टी है। इमरान खान साहब जिसको दिल करेगा उसको वापस ले आएंगे, जिसको दिल करेगा उसको निकाल देंगे। और इसमें न किसी को कोई एतराज है। आपको शायद याद नहीं है, आपके इस प्रोग्राम में बहुत महीने पहले भी आपने इस किस्म का एक मुझसे सवाल किया था, बाकी चैनल्स पे भी, तो उस वक्त का जवाब भी मुझे याद है, और वो यही है कि हम जिसको चाचे भी खान साहब लगते हैं और हम चाहेंगे, मामे भी लगते हैं पार्टी के। जिसको चाहेंगे, हाँ, अगर आप वो प्रोग्राम निकाल लें तो उस चाचे और मामे वाली बात के बाद उसी प्रोग्राम के अंदर मैंने कहा था कि जिसको खान चाहेगा वो पार्टी में आ जाएगा, जिसको चाहेगा वो निकाल दें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मेरा आज भी यही है। दूसरी बात यह है, मेरा जाती कोई फवाद के साथ वो नहीं है। फवाद
اور میری دوستی بڑی پرانی رہی ہے، آپ کو پتہ ہے 93 سے آن ورڈز. مجھے نہیں اندازہ کہ دوستی ہمارے تو اس ٹوٹ گئی ہے شیخ صاحب. مہربان جو ہے اس کو کیا ایسی فرسٹریشن ہے پچھلے چند دنوں میں کہ وہ اپنے ہی دوستوں پہ اور انہی پارٹی کے لوگوں پہ جن کو خان صاحب نے دیکھے نا، آپ خان صاحب نے ملاقات کے لیے تو آپ کو آج تک نہیں بلایا اسپیشل. آپ کو ایکیوزڈ ہے ایک کیس کے اندر، جب سے اس کی پیشیاں شروع ہوئی ہیں تب سے آپ نے وہاں جانا شروع کیا اور آپ کی ملاقاتیں شروع ہو گئی. آپ پچھلے 5-6 مہینے میں چاہے جتنے مرضی آپ نے بیان باہر دیے، چاہے جو مرضی گفتگو کی، آپ عمران خان صاحب کو اس بات پہ تو قائل کر نہیں سکے کہ وہ آپ کو پارٹی میں واپس لے لیں. آپ کے حوالے سے ایک بیان دے دیں کہ میں نے فواد کو پارٹی میں واپس لے لیا ہے. وہ جو نوٹیفیکیشن عمر ایوب نے جولائی میں کیا تھا، 9 مئی کے بعد جون جولائی، وہ نوٹیفیکیشن تھا جس میں خان صاحب کی انسٹرکشنز موجود تھیں، جس میں IPP کا بھی ذکر تھا، پارٹی چھوڑ کے جانے کا بھی ذکر تھا، عمر ایوب صاحب کے ہاتھ تک کیا ہوا. خان صاحب نے تو وہ واپس لینے کا حکم نہیں دیا. تو میں اپنے تمام دوستوں کو، جو بھی دوست ہیں جو چلے گئے ہیں یا چھوڑ کے چلے گئے یا چلے گئے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی اپنا اپنا بھار ہوتا ہے، کوئی چک لینا ہے تو کوئی چلا جاتا ہے. شیخ صاحب تو میں یہی کہوں گا کہ آپ آپ لوگ بالکل وہاں کہیں، جاتے ہیں، آپ سن لیں ذرا، ظاہر ہے کہ آپ کی آپ رائے انہی ہے کو کہ وہ جا آپ کے کے خان دوست ہیں. صاحب کو اندر قائل کریں، خان صاحب کو قائل کریں. لوگوں کے ساتھ لڑنے کی بجائے، اینکرز کے ساتھ بیٹھ کے کہانیاں کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ کی ایکسیس ہے. ہمیں تو جانے نہیں دیتے. پچھلے 4 مہینے سے ہماری ملاقاتیں تو تمام پارٹی کے سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں بند ہیں. پچھلے 4 مہینے سے ہمارے 6-8 آدمی جاتے ہیں، ملاقات والے دن ان کی لسٹیں ہوتی ہیں، ان کو اندر ہی کوئی نہیں جانے دیتا، کوئی بلوچستان سے، کوئی ادھر سے. جو لوگ جاتے ہیں تو کم از کم یہ قائل کرنا، یہ خان صاحب کو کر لیں قائل، تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ تو اچھا شیخ صاحب، آپ ظاہر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست ہیں، میرا 90s سے تعلق ہے، غالباً آپ لوگ جو ہے وہ آپ کا مادر علمی بھی آپ کو ایک پتا ہے، ہے ساری باتوں کا، آپ مجھے لوگ کیوں آپ لوگ جو ہے وہ روم میٹس بھی رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا بھی رہا ہے ایک نہیں دوسرے روم سے میٹس فری. کوئی نہیں رہے، روم میٹس کوئی نہیں رہے. لیکن اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ رہا ہے، سیاست میں آنے سے ہاں پہلے بالکل، رہا ہے. لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے بالکل. ہیں ایکچولی کہ، زیادہ عرصہ تو ہمارا سیاست میں آنے سے پہلے کا ہی گزرا ایک دوسرے کے ساتھ، اور رہا ہی کوئی سیاست میں نہیں. آنے کے بعد بھی مسائل تو کوئی نہیں تھے، آپ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا بھی ایک تھا. یہاں پر وہ جو نام لے رہے ہیں، دیکھیں وہ بات جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی کی کر رہے ہیں، وہ اوورآل پولیٹیکل اسٹریٹجی کی کر رہے ہیں، لیکن جب وہ نام گنواتے ہیں تو ان ناموں میں شعیب شاہین، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اور رؤوف حسن، یہ 4 نام ہیں جو بار بار ریزونیٹ ہو رہے ہیں. ان بھائی 4 میری ناموں بات کی، سنیں، جی آپ تو مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے کو پاکستان کے بارے میں بیان دے دیا ہے اور آپ کے چینل کو بہت بڑا ایشو ہو گیا ہے کہ اس کا جواب لینا ضروری ہے. کسی کام دے بندے دی گل کرو، ٹائم کیوں ضائع کر دے ہو؟ کوئی قابل بحث ایشوز ہیں تو ان کو تلاش کریں. یہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ سٹیٹمنٹس دیں، ہم ان کے جواب دیں، یہ بحث چلی رہے اور 4 دن ٹی وی کے اوپر یہی تماشا. شیخ صاحب، پاکستان یہ تحریک قابل انصاف بحث کی اس لیے بن گیا کہ مشن ہے. حکومت بڑی خوش ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فیصل وافدہ صاحب جو ہیں وہ جب گفتگو کرتے ہیں، اوبیسلی جو لوگ حکومت کے ایجنڈوں پہ کام کریں گے اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈوں پہ کام کریں گے، اس سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ خوشی ہوگی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کمپرومائزڈ ہیں. اٹس پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی. میں آپ کو سنوا دیتا ہوں فیصل وافدہ کیا کہہ رہے ہیں. پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں فیصل وافدہ کی. یار فیصل واڈا کی باتیں آپ مجھ سے اس کو چلا کے آپ پوچھیں گے. سن لیجئے ان کی پریڈکشن. مطلب وہ آج کہتے آپ ہیں نے کہ اب کیسا حکومت پروگرام عیسیٰ آپ نے ترتیب اب دیا ہے؟ حکومت فیصل کو وہ واڈا کہتے کا ہیں کیا کوئی جواب؟ خطرہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اب حکومت مطلب کو کوئی جیڑا خطرہ بندہ، نہیں. مطلب فیصل واڈا کے حوالے سے اس کے بیان کو آپ سنجیدہ لے کے مجھ سے جواب لے رہے ہیں. بس کرو یار. فیصل وافدہ جو پریڈکشنز کرتے رہے وہ پوری ہو گئیں. اس لیے ان کا بس وہ سوال، پروڈکشن کرتا ہے تو ان کو اگلی پروڈکشن بھی کر چھڑے. جنہاں پروڈکشن نہیں پوریاں ہوئی ہیں چلے میں آپ کو وہ خود تو بتا ذکر دیتا تسی ہوں. نہیں ان کی کرتے. پریڈکشن یہ ہے کہ اب لڑائی ہوگی، لیکن وہ لڑائی پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی سے ہوگی. پی ٹی آئی اور حکومت کی لڑائی نہیں ہوگی. چلے میں ان کی پروڈکشن کو میں رد کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پروڈکشن غلط ہے. ان کی پروڈکشن ایسے ہی غلط ہے جیسے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا الیکشن میں. فرق ہوگی نا پروڈکشن. یہ ان کی پروڈکشن ایسی ہی غلط ہوگی جب انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بہت سے چینلز پہ کہا تھا کہ پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا کہیں پہ بیٹھنے کے لیے. فرق ہو گئی نا. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ان کا نام و نشان نہیں ہوگا اور آج ہم کھیتی کے اندر اپنی گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہیں. فرق ہو گئی نا وہاں سے. پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے چند مہینے پہلے جو باتیں کی تھی ان میں سے 80% غلط ثابت ہو گئی. تو تسی کو غلط والی پریڈکشن بھی گل کریا کرو نا.
غلط بھی پریڈکشنز یقیناً ان کی ہوئی ہیں، لیکن اب ذرا کمنگ بیک ساری ہوئی ہیں، دو چار تکے مکے لگ جاتے ہیں، چھڑ دے دوسری. فواد چودھری صاحب، اب باقی چیزوں پر آپ کہیں کہ میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کروں یار گا، اس میرا ملک میں تعلق رہا کوئی ہے، اور لیکن ایشو ایک نہیں ہے. ایلیگیشن اس میں ایسا ہے، آپ پی ٹی آئی اینڈ پاکستان ہیز بگر ایشوز دین دس گائے. لیکن واٹس رانگ ود ایک یو ایشو ایسا ہے جو شاید دیٹ نیڈز اے ریسپونڈ، پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات کی طرف سے اس پر جواب نہ آئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ را کی فنڈڈ کیمپین، وہ اس کے حوالے سے جو الزام ہے، میں آپ کو ایگزیکٹ کوٹ ان کوٹ بتا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لیگل کمیٹی اور انفارمیشن کے نام پر را کی فوج کے خلاف کیمپین پر اپنا ٹھپا لگا کر تحریک انصاف کو شدید نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور کروڑوں روپے لیگل اور میڈیا مینجمنٹ کے نام پر یہ گروپ ڈکار گیا. را ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ بھارت، آپ لوگ اس کی کیمپین پر اپنا ٹھپا لگا رہے ہیں. دس از اے ویری سیریس ایلیگیشن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پہلے تو را پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں اور را کے سپورٹران پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، اور میں کروڑ حال لعنت ان پہ بھیجتا ہوں جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں دوسروں کے اوپر. ایک نہیں، کروڑ حال لعنت بھیجتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب اپنی ذاتی اس کو سامنے رکھ کے کہ کسی طریقے سے میں پارٹی میں واپس آ جاؤں، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان کے دیے ہوئے بیانیے کو را کا بیانیہ کہنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. ہمارے پاس آپ تو ہماری پریس کانفرنس سے بھی نہیں دکھاتے ہو، آپ ٹی وی والے. آپ کا ہمارا دکھاتے ہیں بیانیہ آپ. چلتا ہے نہیں مجھے پتا ہے نا، میرے نال بیٹھ کے بحث کرنی ہے. کتنی لڑائی وکھائیاں نے اتنے وہ میں کاؤنسلر آپ کے بھی پاس کھڑا ہوتا میں ہے آپ کہ کو تسی ڈیٹا نہیں بکھا کر لو. میرے پاس ریکارڈ ہے، میرے میں پاس آپ کے ریکارڈ ساتھ ہے. آپ ڈیٹا اپنے شیئر کروں. چینل کو کہیں نکال لے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. I'll get ٹھیک ہے جی. back. I'll get back to you ہاں on ہاں this. I will get back sir, I will get back. ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہے. وہ صحیح. اٹھ پریس کانفرنس میں کھاندے ہو تسی نون لیگ پیپلز پارٹی نے ہر ٹام بین ہیری کی. ٹھیک ہے، مگر ہمارا کوئی ایک آدمی بھی کرتا ہے تو آپ کو 2 منٹ بات پوسٹ ہو جاتی ہے، پھر کئی دفعہ نہیں چلاتے ہیں، کئی دفعہ رات خبروں میں چلاتے ہیں. ہمیں پتہ چھوڑو، بحث نہ جاؤ تسی. بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے یہ نہایت ہی سنگین اور بیہودہ قسم کا الزام ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر. وہ ٹیم جس کے ساتھ مل کے آپ بڑا عرصہ اس پارٹی کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو چلاتے رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ پہ اتنا برا الزام لگانا اور کہنا کہ یہ فوج کے خلاف یہ بیانیہ ہے، یہ کن کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہاں تو لوگ کملے نہیں، اس گل دی لوگوں نے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے اور اس بات کا چلیں کیا مطلب ہے. اسٹریٹ میں اپ یہ فوج سمجھتا کے ہوں حوالے سے کیا موقف ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا؟ ایک ہی موقف ہے فوج کے حوالے سے. عمران خان نے کہا یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے. اگر کسی ایڈیٹ کو نہیں سمجھ آئی تو وہ سن لے. عمران خان کہتا ہے کہ یہ ملک بھی میرا ہے اور یہ فوج بھی میری ہے، اور انہوں نے بارہا کہا ہے کہ میری کسی ادارے کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. کس کو سمجھ نہیں آ رہی؟ ان کے جو ٹویٹس ہیں ان کو ٹرانسلیٹ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ فوج میں تفرقہ نفاق کے لیے کیے جا رہے ہیں. ان کے خطوط جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہٹ آؤٹ کیا جائے. ایک منٹ ٹھہر جاؤ. یہ ٹویٹس ہوتے میں لکھوانا بیٹھ کے، وہ ٹویٹس میں لکھتا ہوں بیٹھ کے. ہاں آپ کی پارٹی یہ کے لوگ جہاں ادھر جا کے ملتے ہیں، انسان صاحب سے ذرا پوچھ لینا ٹویٹس کون لکھواتا ہے؟ عمران خان. کہاں سے؟ ہاں تو ٹویٹ بار کون لے کے آتا ہے؟ آپ کے ہم تو پارٹی کے جاتے لوگ، نہیں ہیں. آپ کی پارٹی کے لوگ کون پارٹی کے لوگ؟ جو وہاں ہمارے پہ سیاسی لوگ تو ملاقاتیں جاتے کرتے نہیں ہیں. ہیں. سیاسی لوگ تو جاتے نہیں ہیں. وکلا. وکلا. تو وکلا میں کون وکلا؟ فیصل چودھری صاحب کی بات کر رہے چھڑ ہیں. دیو یہ گلا، چھوڑ دیو گلا. عمران خان کا بیانیہ بالکل کوئی اینٹی فوج بیانیہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کی اپنی فوج ہے. عمران خان صاحب کے بیانات کو لوگ کسی بھی پیرائے میں اپنے اس میں لے کے اس کو مس انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں، یہ ان کی مرضی ہے. مگر پی ٹی آئی کے بیانیے کو خدا نخواستہ را کا بیانیہ کہنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ گناہ ہے، اور یہ اس سے بڑی کوئی بےہودگی نہیں ہو سکتی. صحیح. اچھا چلیں، فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کے اوپر آپ ذاتی معاملات کے اوپر تو جواب نہیں دے رہے، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی عمران خان کو باہر نکالنے کی نہیں ہے. ناکام ہو گئی تو میں ایک کمیٹی بنا رہا ہوں عمران خان کی رہائی کے لیے. یار پھر تسی بڑا ویلا ٹائم ہے جیسا تھوڑے کو. پہلی بات تو یہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں بھئی یہ جو جس جج نے خان صاحب کو سزا دی ہے، یہ جج میرا لایا سی یا پولیٹیکل کمیٹی کا لگایا ہوا تھا یا پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کا لگایا ہوا تھا؟ وہ جج تو آپ کے بزرگوں کا لگایا ہوا تھا.
वो फैसल चौधरी ने उस दिन उसको एक्सप्लेन किया सारा, जिसने खान साहब को सजा दी है। इसी तरह है ना। सही। अब आप मुझे ये बताएं, ठहर 26वीं तरमीम असी पास कराइए। वो जो 6 जजों ने खत लिखा था, उन 6 जजों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर तंग कर रहा था। जो एटीसी के जजेस ने खत लिखे हैं, जो उनके साथ रवैया हो रहा है, क्या पीटीआई के लोग उन जजेस को तंग कर रहे थे? क्या बच्चों वाली बातें करते हैं? ये जो 9 मई से लेके 8 फरवरी तक और 8 फरवरी से लेके 26 तक जितनी मोबिलाइजेशन हुई हैं, ये इन लोगों ने की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने की है, जिम्मेदारान ने की है, एमएलएज एमपीएस ने की है। उन्होंने की है जो 9 मई से लेके 26 तक खड़े रहे हैं। सही। वो गरीब शेख बात है। साहब मुझे भाई, जिन मेरे लोगों साथ सुनना है, रहे मुझे बात खत्म कर लेने सर, जी। मुझे बात खत्म कर लें। जिन लोगों की वजह से जजेस ये फैसले इमरान खान के खिलाफ करते हैं, ठीक है, उन पे नहीं बोलना। जो इमरान खान को सजाएं दिलवा रहे हैं, उन पे नहीं बोलना। जो इमरान खान के लॉयर्स को इमरान खान से नहीं मिलने देते, उनके खिलाफ नहीं बोलना। जो इमरान खान की फैमिली को तंग करते हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलना। जो 6 जजों को जो खत है उस पे जो क्लियर पोजीशन लेनी है, उनके खिलाफ नहीं बोलना। मगर नई कहानी है, वो जी ये नहीं निकालते, वो कौन नहीं निकलने देता, दसो ना। सही। अच्छा शेख साहब मेरे साथ रहिए, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कि कौन से 41 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो शेर अफजल मरवत के साथ हम आवाज हो चुके हैं, और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ मामला कहां तक पहुंचे हैं, बात करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शेख वक्कास अकरम साहब, शेर अफजल मरवत के हवाले से फैसला किया गया, ये बताया गया कि आपको पार्टी से एक्सपेल किया जाता है। वो नोटिफिकेशन जो आया, क्या आप ओन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाल दिया है शेर अफजल मरवत को? दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि मेरी खान साहब से बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है और 41 एमएनएज हैं जो मेरे साथ हैं। देखिए जी, मुलाकात तो मेरे इल्म में नहीं है, ना 41 एमएनएज वाली कोई बात ऐसी है, उसमें कोई ऐसी दुरुस्ती नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90 कुछ प्लस एमएनएज हैं, जिसमें 55 to 60 पंजाब से हैं, बाकी के पीछे हैं, वो सारे सबके सामने। तीसरी ये बात जो आप कह रहे हैं कि मुलाकात के अलावा आपने कहा कि एक्सपल्शन के नोटिफिकेशन की आपने बात ओन करते हैं आप शेर अफजल मरवत का क्या स्टेटस है? पार्टी क्या क्या आप इमरान खान साहब के हुक्म पे उनको एक शो कॉज दिया गया था, और वो डिसिप्लिन के हवाले से था, उसका उन्होंने जवाब दिया। सही। उस जवाब के बाद जो है इमरान खान साहब के हुक्म पे उनको एक्सपेल्शन लेटर दे दिया गया। सो इज नो मोर पार्ट ऑफ पीटीआई। व्हाट एल्स कैन इट बी? मतलब इसका क्या मतलब होता है एक्सपेल्शन लेटर का? उनकी बुनियादी रुकनीत मनसूख कर दी गई है। खत में लिखा हुआ है सर। शेर अफजल मरवत को पीटीआई के नाम से लिखा और पुकारा ना जाए। Oh, I'm not totally aware of the whole content of the letter, but whatever it is, वो शमीम नकवी साहब ने लिखा है, वो आप देख लें, पढ़ लें, उसी के अंदर है। साथ ही ये इतलात आई कि इमरान खान साहब ने ये भी फैसला कर लिया कि 26वीं आईनी तरमीम के दौरान जो लोग पार्टी के रडार पे नहीं थे, पार्टी के इल्म में लाए बगैर गायब थे, जिन्होंने वोट दिए थे, या फिर जो लोग उस दिन पार्लियामेंट या उसकी विसिनिटी में मौजूद नहीं थे, उनमें मखदूम जैन हुसैन कुरैशी को छोड़कर बाकी सबको निकाल दिया जाए। क्या वो इस फैसले पर अमल किया जा रहा है? और जैन हुसैन कुरैशी के कोई ऊपर ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात जरूर है कि खान साहब ने कहा है कि वो, क्योंकि उन लोगों को शो कॉज नोटिस इशू हुए हैं बड़े अरसे से, और मेजोरिटी के जवाबात आ गए हैं, और वो लोग बार बार इस बात को उठा रहे थे कि आप हमारा फैसला करें, क्योंकि हल्कों में बड़ी बेइज्जती और शुक्की हो रही है उनकी। तो उस हवाले से आपको पता है बीच में मोबिलाइजेशन आ गई इस्लामाबाद की तरफ, और फिर बीच में 26वीं तरमीम आ गई, खान साहब के केसेस थे, तो वो तरजीहात में वो चीज़ पीछे चली गई। अब खान साहब के हुक्म पे एक कमेटी बना दी गई है आज से 7-8 दिन पहले, उसके 3 मेंबरान हैं। जिनके शो कॉज नोटिस आए हैं उनको बुला लिया जाएगा, उनसे अगर मुतमिन हो गए तो ठीक है, ना मुतमिन हुए तो इमरान खान साहब को पहुंचा दिया जाएगा, फिर फैसला वो करेंगे। खान के अलावा इस पार्टी में किसी को रखने का या किसी को निकालने का इख्तियार, मैं तो दस ना किसी को लियाण दा वापस ते ना किसी को कढ़ण दा, वो सिर्फ इमरान खान साहब का इख्तियार है, और किसी का नहीं। लेकिन यहाँ पर तो मामला ये है कि आप उनको यकीनन पार्टी से तो निकाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा उनका जिन लोगों का वोट नहीं हुआ, जो सिर्फ एब्सेंट थे,
ان کی ممبرشپ کو ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے آپ عمران خان ریفرنس is never bothered by عمران خان is never bothered by these things کہ کوئی ایک ایم این اے نہیں جائے گا تو اس کو نکال دیں گے. تو یہ دوسری روایتی پارٹیاں دے لنج ہے اور کو سر پیڑ ہوتی ہے. عمران خان نے جو فیصلہ لینا ہوتا ہے he doesn't care. اور زین حسین ان قریشی کے کے لیے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کون ایم این اے کی سیٹ چھوڑے گا کون نہیں چھوڑے گا. ان کے لیے کوئی نہیں ہے. وہ بہت بڑے قائد ہیں, بہت بڑے لیڈر ہیں. he doesn't give a زین قریشی کے لیے سافٹ کارنر کیوں ہے؟ زین قریشی جو ہے ان کے میرے علم والد میں صاحب ایسی کی بات وجہ نہیں ہے. زین قریشی صاحب جو ہے دیکھیں میری بات سنیں, ان کے بزرگوں کی بڑی قربانیاں ہیں, مگر وہ ایک انڈیویجول بھی ہے. شاہ محمود صاحب کے بیٹوں کے علاوہ ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی بھی ہے. وہ زین قریشی بھی ہے, ہمارے ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہے, پہلے ہمارے ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں. وہ ایک خود بھی ان کی ایک آئیڈینٹی ہے. اور میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسی ڈسکریمنیشن کے حوالے سے. اگر کوئی ہوگی تو میں آپ سے شیئر کروں. صحیح. انیشیلی اطلاعات یہ آئی تھیں کہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے وہ رمضان سے 2 دن پہلے اسلام آباد میں ایک بڑا سیمینار اکٹھ کرنے جا رہی ہے, لیکن پھر خان صاحب کا بیان آیا کہ رمضان کے بعد یا عید کے بعد گرینڈ اپوزیشن الائنس کی ایکٹیویٹیز سامنے آئیں گی. واٹ از دی ایگزیکٹ سٹیٹس؟ اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات کس نہج پر ہیں؟ کیا مولانا فضل الرحمان گرینڈ اپوزیشن کے ساتھ آن بورڈ ہیں یا پھر ابھی وہ 2 کشتیوں کے سوار ہیں؟ گرینڈ اپوزیشن کے حوالے سے ایک اتفاق ہوا اور اس پہ ایک اعلامیہ تو آ گیا کہ فریش الیکشن ہمیں چاہیے. اب وہ اتفاق جو ہے وہ اس کو اتحاد میں بدلنے کے لیے جو ہماری کمیٹی ہے وہ ہمہ وقت کوشاں ہے, اور بھی بہت سی پارٹیوں سے باتیں ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے جو ہے اتفاق اتحاد میں تبدیل ہوں گے اور چیزوں میں بہتری آئے گی. اس کو اسد قیصر صاحب جو ہے وہ اس انیشیٹو کو لیڈ کر رہے ہیں, اور کے پی کی حد تک بہت سی مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کو جو سی ایم کے پی ہیں انہوں نے بھی اکٹھا کیا تھا, آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں بھی اور پھر یہاں بھی. اب جی ڈی اے کے ساتھ معاملات جو ہے وہ جلد انشاءاللہ اسی ہفتے میں جو ہے طے پا جائیں گے. تو یہ چیزیں میچور ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. دیکھیں قافلہ ہے کہاں تک پہنچتا ہے. ہم سب تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کا کیا رابطہ ہوگا؟ ان کو کوشش کریں گے کہ آن بورڈ لائیں؟ آپ نے حافظ نعیم جماعت صاحب کے اسلامی کے بیانات پاس دیکھیں. خان صاحب جماعت اسلامی کے پاس خان صاحب کے حکم کے مطابق ہمارا ایک وفد گیا, ان سے بات کی تو شروع ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. آپ حافظ نعیم صاحب کے بیانات دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 11 سال میں خیبر پختونخوا کی حکومت کی پرفارمنس کی وہ بات کر رہے ہیں. وہ بہت سارے سوالات پاکستان تحریک انصاف پر ڈائریکٹلی اٹھاتے ہیں. وہ آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کی کشتی میں سوار ہوں گے؟ کوئی نہیں, وہ بہت سی ایسی چیزیں جن کے خلاف آوازیں اٹھاتے پھرتے رہے ہیں, بعد میں ان کے ساتھ بیٹھ بوٹ بھی جاتے ہیں, کوئی نہیں رولائیں گا. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ماضی آپ لوگوں کا بڑا تلخ ہے. آپ لوگوں کے جو نعرے لگتے تھے ادھر سے وہاں یہودی ایجنٹ سے کم بات نہیں کی جاتی تھی, اور یہاں پر جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کا تذکرہ ہوتا تھا. اتنی کدورتیں, اتنی نفرتیں, وہ کم ہو کے اور سٹیج پر آگے کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان نفاق ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر بھی ان کے کچھ تحفظات تھے. علی امین گنڈا پور اور وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی سیم ہے تو وی کین انڈرسٹینڈ. کیا وہ تحفظات دور ہو رہے ہیں؟ یہ تو آپ کو کے پی کا کوئی ترجمان بتا سکے گا. میں تو آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب وہ بیٹھے تو ایک سب کمیٹی بن گئی تھی جس میں کامران مرتضیٰ اور ادھر سے اسد قیصر صاحب تھے, تو یہ مل کے اس کے اوپر وہ کام شام کر رہے ہیں, وہ بہتری ہوگی. مولانا فضل الرحمان, آپ لوگوں نے جس سے پہلے جو اتحاد قائم کیا تھا اس کو سپیئر ہیڈ کر رہے تھے محمود خان اچکزئی صاحب. ابھی مولانا فضل الرحمان کی شمولیت اگر ہوتی ہے تو مولانا فضل الرحمان کا کردار کیا ہوگا؟ پی ڈی ایم کے اتحاد کی وہ سربراہی کر رہے تھے. حکومت نے اس وقت ان سے کچھ وعدے کیے تھے, جو موجودہ حکومت ہے ایوان صدر کی باتیں چلتی تھیں. تو آپ لوگوں کی طرف سے کیا مولانا کو آفر کی جا رہی ہے, اور اپوزیشن کی گرینڈ الائنس کو لیڈ کون کرے گا؟ تحریک انصاف خود کرے گی, شاہد خاقان عباسی کریں گے, محمود خان اچکزئی کریں گے, یا پھر یہ فیصلہ یہ جب اتحاد اپنی اصل حیت اور شیپ میں آ جائے گا, when things will be shaped up, تو اس وقت یہ فیصلہ خود کر لیں گے, اور obviously اس میں خان صاحب کی رہنمائی بھی شامل ہوگی. صحیح. آپ نے گزشتہ روز مریم نواز صاحبہ کی گفتگو سنی ہوگی. وہ کہہ رہی ہیں کہ یوتھ میری طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے, دیوانہ وار لپک کر میری بات پر لبیک کہہ رہی ہے, اور اتنا والہانہ استقبال میرا ہوتا ہے میں جہاں جاتی ہوں. تحریک انصاف کے اور پھر میڈیا پر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ کوریوگرافٹ ہے, اور انہوں نے دعوت دی ہے کہ آئیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ لوگ مجھ سے کیسے محبت کر رہے ہیں. تو شیخ وقاص اکرم وٹنس کرنے جائیں گے؟
नहीं जी, हमें तो पता है कि ये सारा ड्रामा है, हमने क्या विटनेस करने जाना है, सारा पता है। ये लोग कोई बार तो नहीं आए ना, जो लोग वहाँ बिठाए जाते हैं, जो मेहमान वहाँ बुलाए जाते हैं, पूरे पंजाब में डिप्टी कमिश्नर की मौजा लगी हुई हैं, और जो भी कमिश्नर्स की, आपको पता है ना, वो जब लैपटॉप, यही लैपटॉप शहबाज शरीफ साहब सालों से बांट रहे हैं बड़ी सादगी से। ये हुण पूरे 5.16 करोड़ रुपए की तकरीब होंगी है, नंबर ऑफ गेस्ट वेख लो, सारे पंजाब में हम सब लोगों के सामने हो रहा है। बस ठीक है, तुसी मीडिया वाले विखाई जाओ, ते ढोल खड़काई जाओ, और की है। सही, एग्जैक्टली ईद के बाद क्या दोबारा लॉन्ग मार्च जलसे इस किस्म का मामला होगा या फिर इट्स गोइंग टू बी द बिजनेस एज यूजुअल? देखें, खान साहब की हिदायत के मुताबिक तो जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, वो ईद के बाद जो है वो प्रोटेस्ट का लाइमल जो है वो सामने लेके आएगी। तो जब वो ले आएगी तो फिर उसमें जान आपको नजर आएगी इंशाल्लाह। प्रोटेस्ट से मुराद आपकी स्ट्रीट मूवमेंट है? प्रोटेस्ट कैन बी एनीथिंग, यस, व्हाई नॉट। तो बहुत बहुत शुक्रिया, शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दाखिली लड़ाइयाँ, आपने मौक़िफ़ सुना कि वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम रद्द करते हैं। मैं तबसरा नहीं करना चाहता फवाद चौधरी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी के जो संगीन तरीन इल्ज़ामात हैं ख़ासतौर पर रॉ के हवाले से, कि रॉ का जो सोशल मीडिया की कैंपेन है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो सियासी क़यादत है वो पैसे बना रही है, उसके ऊपर आपने मौक़िफ़ सुना। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जाए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ अपोजिशन एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुलाकातें शुरू कर दी हैं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान नज़र आते हैं कि जिनकी तरफ से अभी तक वाज़ेह फैसला नहीं किया गया। उन्होंने एक जॉइंट कम्युनिके ज़रूर पढ़ा, मौजूदा असम्बलियों को ख़त्म करके नए इंतखाबात का मुतालबा भी किया, लेकिन क्या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस किसी तहरीक में जाने वाला है? तहरीक चलाई जा सकती है? इसके खदो खाल क्या होंगे? कौन इसको स्पेयर हेड करेगा? क्या मौलाना फजलुर रहमान, जिस तरीके से पीडीएम बनाई गई थी उसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान के पास थी और बड़ी हद तक वो इफेक्टिव साबित हुई, क्या यहाँ पर भी मौलाना फजलुर रहमान को इस किस्म का कोई रोल मिलने जा रहा है? और साथ ही गुज़श्ता रोज़ जो कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर थी, उससे लगता यह है कि मौलाना फजलुर रहमान अपना हर वो रास्ता बंद कर चुके हैं जिससे मौजूदा हुकूमत के साथ कोई बातचीत या उनके साथ कोई एक नरम गोशा मौलाना फजलुर रहमान के दिल में पैदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान JUIF के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने जो गुफ्तगू की फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे, गुज़श्ता 1-1.5 साल से उनके लहजे में तलखी भी है, शिकवा भी है, उनकी राय भी मौजूद है, उनकी नसीहत भी मौजूद है, लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ शिकवा जो है वो बड़ी हद तक बढ़ा हुआ नज़र आया। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से वो यहाँ तक कह गए कि मुल्क की सालमियत को ख़तरा है। 6-7 अज़ला ऐसे हैं कि जहाँ पर खुदा न खास्ता वो अगर अलहदगी का ऐलान कर देते हैं। इस कदर सख्त बात मौलाना फजलुर रहमान के लबों पर आना, क्या हालात हैं बलूचिस्तान में जिनके तनाजुर में उन्होंने ये बात की? ऐसा है कि चूंकि मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, तो मैं खुद इस मामले में बहुत तकलीफ में हूँ। आपको ट्रैवल करना जो है बलूचिस्तान की अक्सर अजला में जो है मुश्किल हो गया हुआ है। आप रात को जो है वो दूसरे सूबों में नहीं जा सकते। आप अगर कराची जाना चाहें तो नहीं जा सकते कोयटा से। आप अगर जो है डेरा इस्माइल खान का रास्ता इस्तेमाल करके आप सुबह खैबर पख्तूनख्वा में और उसके बाद जो है आप इंटर होना चाहें यहाँ पे इस्लामाबाद में, तो आप इंटर नहीं हो सकते रात में या शाम में। इसी तरह से लोरलाई का रूट खतरनाक हो गया हुआ है। तो हर रूट तकरीबन जो है वो रास्ता जो है वो ठीक नहीं रहा। शाम को 2-2, 3 दिन जो है जगहों से ये खबरें आ रही हैं कि मां फोर्सेस की चौकियों पे हमला होता है, शहादतें होती हैं, असला ले जाया जाता है और कोई जो है ना वो रेजिस्टेंस भी जो है ना वो नहीं पाई जाती। तो ये आम हर रोज के हालात हैं। बल्कि 2 दिन पहले तो कोयटा शहर में जो है वो एक फोर्सेस की चौकी पे 4 रॉकेट फायर हुए हैं और ये मेरे घर से ज्यादा 2 किलोमीटर होगा। तो तो अब जब इस तरह की चीजें होंगी तो फिर हम तकलीफ में तो होंगे सारे। नहीं, आपकी इतला क्या है? ये वहाँ पर मौजूद लोग कर रहे हैं या अफगानिस्तान से, ईरान से, इन सरहदों से कोई दरअंदाजी का सिलसिला शुरू हो गया? बाढ़ तो हम लगा चुके हैं। ये एग्जैक्टली कौन कर रहा है? इनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? इनको पैसे कौन फराहम कर रहा है? लॉजिस्टिक कौन फराहम कर रहा है? असलहा कौन फराहम कर रहा है?
یہ ان چیزوں کو رسپانڈ تو آپ کی ایجنسیوں نے کرنا ہوتا ہے نا، کہ کون کر رہا ہے، اور وہ اس کو کسی نتیجے پہ پہنچاتی ہیں. تو وہ الیکشن سے فارغ ہو جائے، الیکشن والا کھیل ختم ہو جائے تو اس کے بعد یہ رسپانڈ ہو سکے گا نا. تو پہلے تو فارم 47 45 اور 47 جو ہے نا، اس کا کھیل جو ہے وہ جب تک چل سکتا ہے وہ چلائیں. پھر اس کے بعد جب اسمبلیوں کو، جب آپ کی ایجنسیوں کو فرصت ملے گی تو ان چیزوں کا بتائیں گے کہ کس نے مداخلت کی. ایک تو وہ روایتی جواب ہے نا جی، کہ ہم سارے الزامات اٹھا کے کسی ایک پہ لگا دیتے ہیں یا دو پہ لگا دیتے ہیں. تو یہ روایتی جواب نہیں، لوگ ثبوت مانگتے ہیں، اور یہ ثبوت بھی ایسا نہیں، ثبوت جو ہے نا وہ کنکریٹ قسم کا ثبوت چاہیے. آپ اس طرح سے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا جس کے اوپر مرضی الزام لگا دیں اور کہہ دیں. یہاں پہ انریسٹ ہے، اور آپ کے اپنے ملک میں انریسٹ ہے، اور صرف ایک صوبے میں نہیں ہے، 2 صوبوں میں کم از کم موجود ہے. آپ گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ پارلیمان فیصلے نہیں کر رہی اس معاملے میں، جو ہے وہ اصل فیصلہ ساز کوئی اور ہیں. موجودہ پارلیمنٹ، موجودہ سیاسی جماعتیں، سیاسی لیڈرز، ان کی گفتگو سنی بھی نہیں جا رہی. آج اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ الیکشنز والے معاملے سے نمٹ جائیں، فارغ ہو جائیں. اب الیکشن کو تو 1 سال ہو چکا، حکومت سیکیور نظر آتی ہے، حکومت جو ہے اس ٹریبونلز کے اوپر بھی کارروائی آپ کے سامنے ہے. وہ جو نعرہ تھا، آپ لوگوں نے کہا کہ 2 اسمبلیاں بیچی گئیں، ایوان صدر بیچا گیا، وہ تو لگتا ہے کہ پس پش چلا گیا ہے. اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ہونے والی شہادتیں دہشت گردوں کی واپسی کی اجازت دینے کا نتیجہ ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو فیصلے ہوئے تھے انہی کی بنیاد پر ہو رہا ہے جو کچھ. ایسا ہے کہ 2024 کا پورا سال گزرا جب اسحاق ڈار صاحب جو ہے ان کی حکومت تھی، یا ان کی پارٹی کی، یا ان کی الائز کی حکومت تھی. اور اس 2024 کے سال میں 70% جو ہے نا وہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، آلموسٹ ڈبل ہو گیا. شہادتوں میں اور اموات میں جو ہے وہ بھی جو ہے وہ تقریباً 1200 اموات ہیں. یعنی ہر دن میں جو ہے نا آپ کے پاس جو ہے نا 4 اموات کا ریٹ آتا ہے. جو یہ کیا اس 2024 سے پہلے ایسا ہی تھا؟ 2024 سے پہلے تو آپ کے دوست جو کیئر ٹیکرز تھے ان کی حکومت تھی، اور وہ بھی ایک کافی لمبی حکومت تھی، دستور سے باہر نکل کے وہ حکومت تھی. تو وہ اس میں بھی ایسا نہیں ہوا. تو اس سے پہلے جو ہے نا وہ پھر پی ڈی ایم کی حکومت تھی، یعنی ہم خود تھے جس میں جے یو آئی بھی شریک تھی. اس سے پہلے جو ہے پی ٹی آئی تھی. تو یہ کہاں پہ جا کے ہم نے کسی کو پکڑنا ہے تو ہم جو ہے نا وہ جا کے وہ تیسری چوتھی حکومت کو پکڑ رہے ہیں. پہلے تو یہ درمیان میں جو 2-3 حکومتیں گزری ہیں، یہ آپ کا اپنا 1 سال گزرا ہے، اس کا تو حساب دیں. اس 1 سال کا حساب لوگ آپ سے مانگ رہے ہیں. اس 1 سال میں آپ کی کرپشن 2 ڈگری بڑھ گئی ہے، اس کا حساب دے دیجیے. آپ کی جو دہشت گردی کی کارروائیاں 70% بڑھ گئی ہیں، اس کا حساب دے دیجیے. آپ کے یہاں شہادتیں یا اموات جو ہے 1200 تک جو ہے نا وہ پہنچ گئی ہیں سال کی، اس کا حساب دے دیجیے. کیا یہ اتنی شہادتیں کسی دوسرے ملک میں بھی ہوا کرتی ہیں؟ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایجنسیوں کے اعتماد کے بعد، دفتر خارجہ کی بریفنگ کے بعد، اور تمام ایک قومی یکجہتی کے ساتھ یہ ٹاسک دیا گیا. وہ ایک جرگہ لے کر افغانستان گئے، وہاں پر انہوں نے موقف سامنے رکھا، اس موقف کو تسلیم کیا گیا، وہ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن جب ہم واپس آئے تو اس کے اوپر جو عمل درآمد تھا، وہ عمل درآمد کس نے کرنا تھا؟ وہ کس نے کرنا تھا؟ کس نے نہیں ہونے دیا وہ جو چیزیں طے ہو گئی تھیں؟ ایسا جا تو ہم خود اپنے تئیں رہے تھے، مگر چونکہ ہم جا رہے تھے اور بات جو ہے وہ ریاستوں کے معاملات کے حوالے سے بھی بیچ میں ہونی تھی، یا وہاں پہ جو حکمران ہیں ان سے بھی ملاقات ہونی تھی. تو ہم نے ایز اے گڈ جیسچر جو ہے ہم نے جو ہے اپنے ریاست کے متعلقہ لوگوں کو اعتماد میں لیا اور بتایا کہ ہم جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے جو ہے نا وہاں پہ ملاقاتیں طے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے جا کے وہاں پہ خفیہ ملاقاتیں کی اور پھر جب وہاں رہے 1 ہفتہ 10 دن، اور اس کے بعد جب واپس آئے جو بات ہوئی وہ آ کے ان کو بتا دیا کہ یہ باتیں ہیں، یہ ان کا نقطہ نظر ہے. اب بات کو اس کے بعد بڑھانا کس نے تھا؟ یا حکومت نے یا ریاست نے. نہ حکومت کو اس کا جو ہے نا وہ انہوں نے پین لیا، نہ ریاست نے اس کا پین لیا. معاملات کو آگے لے جایا جا سکتا تھا. ایون یہاں مولانا سے کوئی کام لیا جا سکتا تھا کہ جب ان کا ایک تعلق موجود تھا افغانستان کے اندر. مگر خیر وہ ان کی اپنی مرضی، ان سے کام لیتے یا نہ لیتے، مگر اس بات چیت کو آگے لے کے چلتے اور افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات آپ کے درست ہوتے. مگر درست جو خراب ہوئے ہیں معاملات، جو ریسنٹ پاسٹ میں خراب ہوئے ہیں، زیادہ تو آپ کے افغانستان کے ساتھ خراب ہوئے ہیں. تو افغانستان کے ساتھ خراب ہونے کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے یہاں اپنے ملک کے حالات خراب ہوئے ہیں.
تو وہ افغانستان کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنے تھے، اپنے ملک کے اندر حالات ٹھیک کرنے تھے. اب یہ بات چھوڑ دیجئے کہ ہم سے پہلے جو ہے نا درمیان میں 2 حکومتوں کو بھی چھوڑ دیجئے، اور اس سے پہلے جو تیسری حکومت تھی اس کا یہ سارا کیا دھرا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا وہ آج جو ہے معاملات خراب ہے. تو وہ آپ کا وہ اگر یہ کیا دھرا ان کا آپ چلے مان بھی لیتے ہیں تو وہ پھر پی ڈی ایم کی جب حکومت تھی اس وقت بھی جو ہے نا اسی طرح سے ہونا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد جب کیئر ٹیکرز تھے اس وقت بھی ایسا ہونا چاہیے تھا. پھر آج ہو رہا ہوتا تو پھر جو ہے نا وہ آپ آسانی کے ساتھ الزام دے دیتے کہ اس کی ذمہ دار تو بھائی پی ٹی آئی ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کے بعد 3 حکومتیں آئی ہیں، تینوں نے جو ہے نا تینوں کو یہ مشکلات ہوئی. کامران مرزا صاحب، آپ کی فیئر اسیسمنٹ کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کی جو گفتگو ہم نے سنی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے بہت سارے نو گو ایریاز بن چکے ہیں ان دونوں صوبوں میں، حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ چوکیاں رات کو ایک مخصوص وقت کے بعد بند کر دی جاتی ہیں، ان کو اندر سے کنڈی لگا لی جاتی ہے. اگر یہ لالسنس کا عالم ہے تو تمام تر جو حکومت کی نظریں تھی کہ سرمایہ کاری آئے گی، وہ سرمایہ کاری تو سی پیک کے روٹ پر اسپیشل اکنامک زونز، ریکوڈیک، سینڈیک، یہ والے پروجیکٹس ہیں، یہی علاقے ہیں معدنیات کے جہاں پر تلاش ہونی ہے اور اس کے لیے انٹرنیشنل فرمز نے یہاں پر آنا ہے. موجودہ صورتحال میں یہ تمام پروجیکٹس بشمول سی پیک اس لا اینڈ آرڈر سچویشن میں چل سکتا ہے یا نہیں؟ What's your assessment؟ میں دو صوبوں میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کے جو سو کالڈ الیکٹڈ لوگ ہیں وہ بغیر سیکیورٹی کے چلے جائیں، روڈ سے چلے جائیں، ان کو ٹائم جو ہے نا شام کا بتا دیجیے اور وہ ٹریول کر کے بتائیں. اگر وہ ٹریول کر گئے اور بچ کے آ گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ جو ہے نا وہ دوسرے فارنرز کو کہیے لائیے یا انویسٹمنٹ. آپ اپنے گھر کے لوگ یہاں پہ انویسٹ نہیں کر رہے، آپ کے اپنے بچے، آپ کے اپنے لوگ جو ہے نا آپ خود یہاں سے سرمایہ ہر روز نکال کے لے کے جا رہے ہیں. یہ آپ پہ الزامات ہیں. تو جب آپ خود جو ہے نا میں پیسے یہاں نہیں لگاتا، میرے بچے جو ہے نا باہر جا کے رہتے ہیں، تو کیا پھر جو ہے نا آپ کے بچے یہاں پہ آئیں گے یا آپ سرمایہ لے کے یہاں پہ آئیں گے، یا جو آپ تو خیر اس ملک کے شہری ہوئے، جو اس ملک کے شہری نہیں ہیں وہ انویسٹمنٹ یہاں پہ لائیں گے. تو ان حالات میں لائیں گے جہاں پہ آپ کے ٹریول نہیں کیا جا سکتا. اس ساری صورتحال میں جب مولانا یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر سنوائی بھی نہیں ہو رہی، اس پر بیٹھنے کے لیے، بات سننے کے لیے، رائے جاننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے، اور اپوزیشن ایک گرینڈ الائنس بنانے کے لیے آپ کو رجوع کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان ہم آج کی تاریخ میں کیا سمجھیں؟ کیا آپ گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ ہیں جو کہ رمضان سے 2 دن پہلے یہاں پر ایک اکٹھ کرنے جا رہی ہے اور عید کے بعد ایک جوائنٹ اسٹریٹجی کے تحت پوری پاکستان میں احتجاج کا سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہے؟ آج کی تاریخ تک ہم کسی جائنٹ اپوزیشن کا حصہ نہیں ہیں یا جائنٹ الائنس کا حصہ نہیں ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم باوجود یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کو ہم درست سمجھتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے نا وہ پبلک کے سامنے رکھتے ہیں، مگر ہمارے آپس کے جب تک معاملات سیٹل نہیں ہوں گے، ہم آپس میں کوئی جگ ہنسائی نہیں چاہتے، ہم یہ 2 قدم کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے. ہم اگر کہیں پہ چلنا ہوگا تو پھر اس میں جو ہے نا پہلے آپس کی جو معاملات ہیں، آپس کی جو ریزرویشنز ہیں اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. جب وہ ایڈریس ہو جائیں گے، اگر ایڈریس ہو گئے تو ہم یقیناً ساتھ چل پائیں گے، اور اگر ایڈریس نہیں ہوئے تو ہر پارٹی الگ. اس سے مراد ہم یہ سمجھیں کہ آپ کہ اگر ایک مشترکہ حکمت عملی سے آپ حکومت کے قدم اکھاڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو فیوچر میں کس کو کیا ملے گا؟ کیا یہ باتیں ہیں جن کو طے کرنا ہے؟ نہیں، یہ ملنے کا یہ پتہ نہیں کیوں جو ہے نا یہ ہمارے میڈیا کے دوست جو ہے نا وہ بات کو ادھر لے جاتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا اور کیا جو ہے نا نہیں ملے گا. نہیں، کس کا کیا کردار ہوگا؟ کس کا کیا کردار ہوگا؟ الائنس میں جائیں گے، اگر فریش الیکشن لیتے ہیں آپ اتحادی اگر ملنے کا اتنا شوق ہوتا، اگر چیزوں کے ملنے کا اتنا شوق ہوتا تو کیا آج کی کمزور حکومت میں جو ہے وہ جیگوئی کو سب کچھ نہ مل گیا ہوتا یا سب کچھ نہ لے لیا ہوتا؟ ایسا نہیں ہے. ہم نے 26th امینڈمنٹ میں بھی صرف اپنے ایجنڈے کو، اپنے منشور کو آگے بڑھایا ہے. کوئی ہمارے اوپر جی، اس وقت باتیں چل رہی تھی کہ مولانا اسد محمود کو بلوچستان سے الیکشن لڑوا کر شاید بلوچستان کی حکومت بھی دی جا سکتی ہے. اس قسم کی بھی کوئی آفر ہوئی تھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی؟ کسی کی یہ جرت بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی آفر کرے. اس طرح کی ایکسیپٹنس تو اور بات ہے اس کی، مگر کسی کی یہ جرت بھی نہیں کہ کسی نے یہ آفر کیا ہو. یہ حکومت جو ہے نا، حکومت جو ہے ایک مصیبت، آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ مصیبت ہے، یہ ایک امتحان ہوا کرتا ہے، اور آپ کو اللہ کو بھی اس کے لیے جواب دینا ہوتا ہے اور پبلک کو بھی اس کا جواب دینا ہوتا ہے. یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے.
सही। जब जिम्मेदारी होती है तो इस तरह से कमजोर माहौल में जिम्मेदारियां नहीं लिया करते। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्जा हमारे साथ मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान के लहजे में तलखी भी आ चुकी है, शिकवा भी एक हद से बढ़ चुका है, लेकिन अभी तक वो ये फैसला नहीं कर पाए कि वो मौजूदा जो अपोजिशन अलायंस है उसका भरपूर तरीके से हिस्सा बनेंगे, उनके स्टेज पर एक एजिटेशन कैंपेन करते हुए नज़र आएंगे या नहीं। ये है इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सूरत हाल, जिसमें लगता यह है कि रमज़ान के आखिर तक कोई ना कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।